السلام علیکم دوستوں، اپنے پہلے چینل تین عورتیں تین کہانیوں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ گھریلو زندگی پر مبنی یہ کہانیاں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گی۔ میرا نام ہے صوفیہ علی اور اب بڑھتے ہیں ایک کہانی کی طرف۔ ہم دو بہنیں تھیں اور ہماری امی ابو اور ایک چھوٹا بھائی، بس اتنی سی ہی ہماری فیملی تھی۔ میرا نام سارا اور میری چھوٹی بہن کا نام سمرا تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی بہن تھی تو اپنا حکم سب پہ چلایا کرتی تھی۔ چھوٹے بھائی بہن بہت ہی سادہ مزاج کے تھے۔ میں اپنی بہن سے کچھ زیادہ ہی حسین تھی اور میری چھوٹی بہن سمرا جو کہ عام شکل کی تھی، اور میں اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانے لگی۔ مجھے خود پہ فخر سا ہو گیا تھا۔ میں اس گمان میں تھی کہ میں بہت زیادہ حسین ہوں۔ بچپن میں ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ پیار تھا، لیکن جب ذرا بڑے ہوئے اور عقل آئی تو مجھے اپنی ذات کا احساس ہوا کہ لوگوں نے خوبصورتی کی تعریفیں کی تو میرا دماغ خراب سا ہو گیا اور اپنی چھوٹی بہن کو کسی بھی کھاتے میں نہ لاتی، اسے بری عجیب طرح کے نام پکار کر مخاطب کیا کرتی تھی۔ اسی گھمنڈ میں ہمیشہ میں نے اس کی اتنی توہین کی کہ نتیجہ یہ آیا کہ وہ مجھ سے دور ہونے لگے۔ امی بہت سمجھاتی تھی کہ سارا، خدا کے لیے آسمان سے اترو، زمین پہ آؤ، ورنہ ایک دن ایسی گرو گی کہ خوفناک منظر دیکھو گی۔ چھوٹی بہن تم سے بہت پیار کرتی ہے، کیوں اس سے ایسا حقارت آمیز رویہ رکھتی ہو؟ مگر مجھے خود بھی نہ معلوم تھا کہ میں ایسا رویہ کیوں رکھنے لگی تھی۔ اپنی ذات کے نشے میں ہر وقت گم رہتی تھی میں۔ ابا بیچارے سفید پوش تھے، بہت ہی سادہ مزاج کے، بڑی محنت سے کما کر لاتے تھے تو ہم 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھایا کرتے تھے۔ اور میری ماں بہت ہی سادہ لوگ اور کفایت عورت تھی۔ انہوں نے کبھی غرور نہ کیا، ہماری ہمیشہ اچھی تربیت کی۔ ہم دونوں بہنیں میٹرک کی طالبات تھیں اور ہم دونوں ساتھ میں اسکول جایا کرتی تھیں، اور مجھے اپنے گھر کے حالاتوں کا بالکل احساس نہ تھا۔ امیر لڑکیاں میرے ساتھ پڑھا کرتی تھیں، ان سے دوستی کے شوق میں اماں سے آئے دن نئے لباس اور جیولری کی فرمائشیں کرتی رہتی تھی، اور اماں والدہ مطالبات پورے نہ کر سکے تو میں ان سے لڑا کرتی تھی۔ اس لڑائی جھگڑے میں مجھے کچھ زیادہ ہی مغرور کر دیا تھا۔ اپنا حسن، اپنی خوبصورتی، ان سب کے پیچھے میں بہت زیادہ غرور مند ہو چکی تھی، اور مجھے پڑھائی کا بالکل شوق نہ تھا۔ بس نئے فیشن لباس کی چاہت تھی، جس سے والدہ لڑکیوں کی تعلیم سے بدظن سی ہو گئی، اور ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اسکول سے گھر بٹھا دیں گی، کیونکہ میں انہیں آئے دن بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھی۔ لیکن میری چھوٹی بہن سمرا، جو کہ بہت ہی سادہ مزاج اور بہت ہی ہونہار لڑکی تھی، اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میری وجہ سے امی نے اسے بھی گھر بٹھا دیا۔ ایک دن ہماری پھپھو ہمارے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لینے آئی۔ میں بہت ہی خوش تھی، مجھے لگا کہ میں بہت حسین اور سمرا سے بڑی ہوں تو یہ رشتہ میرے لیے ہوگا، مگر میں غلط تھی۔ پھپھو اپنے بیٹے کا رشتہ سمرا کے لیے لینے آئی تھی، اور یہ سن کر میں بہت زیادہ آگ بگولا ہو گئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں، بہت حسین ہوں، تو یہ رشتہ میرے لیے ہوگا، جبکہ سمرا ایک سادہ شکل لڑکی تھی مگر وہ بہت زیادہ ذہین اور گھریلو لڑکی تھی۔ پھر یہی ہوا اور سمرا کی پھپھو کے بیٹے سے شادی ہو گئی، اور میں جو بہت زیادہ خود پہ غرور کیا کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ میں بہت ہی خوش شکل ہوں، حسین ہوں، تو پہلے میری شادی ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ شکل کی خوبصورتی زیادہ معنی رکھتی ہے، مگر دل کی خوبصورتی اور ذہانت اور گھرداری زیادہ کام آئی۔
پھر مجھے سمجھ آیا کہ میں سمرا کو بے وجہ ہی تنگ کیا کرتی تھی اور امی مجھے اتنا ڈانٹتی تھی۔ سمرا کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی، کیونکہ ایک لڑکی کا حسن اور خوبصورتی ہی صرف اس کے کام نہیں آتا، اس کا سمجھدار ہونا اور گھردار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غرور بالکل نہیں کرنا چاہیے اور اپنے سے کم تر لوگوں کو بالکل رسوا نہیں کرنا چاہیے، ان کا دل کبھی نہ دکھانا چاہیے اور ان کا دل کبھی نہیں دکھانا چاہیے۔ کہانی کا اختتام ہوتا ہے اور ہمیں اپنا سبق ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔